اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما سکت عن موسى الغضب اخذ الالواح وفی نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين صدق الله العلي العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس وقت 2 آیات کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے جو سورہ مبارکہ اعراف کی آیت نمبر 154 اور 155 ہے۔ آیت نمبر 154 کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے وہ تختیاں اٹھا لیں جن کی تحریر میں ان لوگوں کے لیے ہدایت و رحمت تھی جو اپنے مالک سے ڈرتے ہیں۔ خدا کا یہ فرمانا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ساکت یعنی ٹھنڈا ہوا، یہ تفسیر طبیان میں لکھا ہے اور تفسیر فصل الخطاب میں جو علامہ علی نقی صاحب کی تفسیر ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ساکت ٹھنڈا ہوا سے معلوم ہوا کہ غصے کے عالم میں جو کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے تھے وہ ان کی آواز نہ تھی، وہ ان کا غصہ تھا جو بول رہا تھا، اس لیے ان کی خاموشی ان کے غصے کی خاموشی تھی، مگر وہ غصہ قوم کی سرکشی پر تھا۔ صرف خطاب حضرت ہارون علیہ السلام سے تھا، اس لیے وہ غصہ شان رسالت کے خلاف نہ تھا اور نہ حضرت ہارون علیہ السلام کے خلاف تھا۔ وہ غصہ جوش توحید اللہ کے دین اور قوم کی گمراہی کے سبب سے تھا۔ اور اب آیت نمبر 155 کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا تاکہ وہ اس کے ساتھ ہمارے مقررہ وقت پر حاضر ہوں۔ پھر جب ان کو ایک سخت زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، میرے مالک اگر تو چاہتا تو ان کو اور مجھے پہلے ہی ہلاک کر دیتا۔ کیا تو ہم سب کو اس کام کے بدلے میں ہلاک کرتا ہے جو ہم میں سے احمق لوگوں نے کیا ہے؟ یہ تو تیرا امتحان ہے جس کے ذریعے تو جسے چاہے گمراہی میں چھوڑ دے اور جسے چاہے توفیق ہدایت بخش دے۔ تو ہی ہمارا سرپرست ہے، پس ہمیں معاف کر دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو ہی سب سے بڑھ کر معاف کرنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف ان لوگوں کو منتخب فرمایا تھا جنہوں نے گوشالہ بچڑے کو پوجا نہ تھا، صرف انہی کو اپنے ساتھ لے گئے، مگر کیونکہ ان لوگوں نے دوسروں کو گوشالہ پوجنے سے روکا نہ تھا بلکہ خاموش رہے تھے، اس لیے خدا نے ان کو اس خاموشی کی سزا میں ہلاک کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی جماعت کے عمل سے راضی ہوتا ہے وہ بھی انہی لوگوں کی طرح ہوتا ہے جو اس برے عمل میں شریک ہوتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی اجازت پڑھتے ہوئے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، یہ اجازت وارثہ کے الفاظ ہیں، لعن اللہ امتاً قتلت کا ولعن اللہ امتاً ظلمت کا ولعن اللہ امتاً سمعت بذالک فرضیت بہ۔ اللہ کی لعنت ہو اس گروہ پر جس نے آپ کو قتل کیا، اور اللہ کی لعنت ہو اس گروہ پر جس نے آپ پر ظلم کیا، اور اللہ کی لعنت ہو اس گروہ پر
جس نے آپ کے قتل اور آپ پر ظلم کو سنا اور اس گروہ کے اس بدترین فعل سے راضی ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرمانا، کیا تو ہمیں ہلاک کرتا ہے اس سبب سے جو ہمارے احمق ساتھیوں نے کیا؟ یہاں حماقت سے مراد نمبر 1 خدا کو دیکھنے کے مطالبے کی حماقت بھی مراد ہو سکتی ہے، نمبر 2 گوسالہ پوجنے کی حماقت بھی مراد ہو سکتی ہے۔ پہلی بات ابن اسحاق نے کہی ہے اور دوسری بات حضرت ابن عباس نے، یہ تفسیر تبیان میں لکھا ہوا ہے۔ اور مجموع البیان جو تفسیر ہے اس میں لکھا ہے کہ مگر بہتر یہ کہ حماقت سے خدا کے دیدار کے مطالبے کی حماقت مراد لی جائے، جو یہاں زیادہ قرین قیاس ہے۔ محققین نے نتیجہ نکالا کہ ہر امتحان، ہر آزمائش انسان کے درمیان فیصلہ کر دیا کرتی ہے کہ کون واقعی نیک ہے اور کون جھوٹا منافق ہے۔ اس لیے خدا کی حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ قوموں کے امتحانات ہوتے رہیں، جو لوگ واقعاً اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، خدا کی توفیقات ان کا دامن تھام لیتی ہے، وہ اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ طے ہے کہ انسان کو نجات بغیر خدا کی توفیق کے نہیں ہوتی اور خدا کی توفیقات بغیر ہماری کوششوں کے نہیں ملتی۔ سورہ مبارکہ عنکبوت جو 29واں سورہ، اس کی آیت نمبر 29 میں ارشاد الہی ہے کہ جو لوگ ہمارے راستوں میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستوں کی ضرور ہدایت کرتے ہیں۔ اور آیت یہ ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ غیر خدا کی توفیق ملنے کا ایک ضابطہ ہے جو سراسر حکمت اور عدل پر مبنی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرمانا کہ اے خدا، کیا تو ہم سب کو اس کام کے بدلے میں ہلاک کر دے گا جو ہم میں سے احمق لوگوں نے کیا؟ اس سے معلوم ہوا کہ خدا کے دیدار کا مطالبہ حماقت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ تفسیر قرطبی نے لکھا کہ اس قسم کا سوال استفہام استعظام کہلاتا ہے، اس لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو ہرگز ایسا نہ کرے گا۔ تفسیر برہان میں بروایت ابن بابویہ مروی ہے، معصوم سے دریافت کیا گیا کہ لوگوں کو اپنے امام کے انتخاب کا اختیار کیوں نہیں دیا گیا، تو فرمایا کہ جب ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ انسان دوسرے کے دل کی بات نہیں جان سکتا کہ اس میں اچھائی ہے یا برائی، تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ مل کر ایک فسادی کو چن لیں؟ راوی نے عرض کی جی ہاں، آپ نے فرمایا اسی وجہ سے خدا نے امام کے انتخاب کا حق ان کو نہیں دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باوجود کمال حق و فہم کے اپنی قوم سے 70 آدمی چنے تھے، لیکن ان میں ایک بھی مومن نہ تھا، وہ سب منافق تھے جن کو خدا نے ہلاک کر دیا۔ یہ تفسیر برہان میں بھی لکھا ہے اور تفسیر انوار النجف میں بھی صفحہ 104 پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب سے آگاہ ہونا واضح ہے۔ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ گم ہو گیا تو لوگوں نے کہا یہ ہم لوگوں کو آسمان کی باتیں بتاتے ہیں لیکن انہیں خود اپنے اونٹ کے متعلق کچھ نہیں معلوم۔ جب انہوں نے آپ کو طعنہ دیا اور آپ نے ان کی باتیں سنی تو فرمایا آسمان کی خبریں خدا کے حکم سے بتاتا ہوں اور اس کے علاوہ خدا نے دیگر اسرار سے بھی ہمیں آگاہ کیا ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں کو وہ جگہ دکھائی جہاں ان کا اونٹ تھا اور فرمایا اس کی رسی درخت میں پھنس گئی ہے۔ جب ان لوگوں نے جا کر دیکھا تو اونٹ اسی جگہ پر موجود ہے جہاں حضور نے بتایا تھا۔ اسی طرح حضرت علی علیہ السلام کے علم غیب کے بارے میں بحار الانوار کی جلد 8 صفحہ 723 پر لکھا ہے کہ ایک دن حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اگر مجھے کوئی قابل اطمینان شخص مل جاتا تو اس کے ہاتھوں مدائن کے شیعوں کے لیے کچھ مال بھیج دیتا۔ ایک شخص نے اپنے دل میں سوچا کہ میں جا کر کہوں کہ مجھے دیجیے، میں اس مال کو پہنچا دوں گا اور جب لے لوں گا شام جا کر معاویہ سے مل جاؤں گا۔ یہی سوچ کر امام علیہ السلام کے سامنے آیا اور کہا اے امیر المومنین علیہ السلام، میں اس مال کو پہنچا سکتا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے سر کو جنبش دے کر کہا مجھ سے دور ہو جا، تم تو شام جا کر معاویہ سے مل جاؤ گے۔ یہ میں نے عرض کیا کہ بحار الانوار کی جلد 8 صفحہ 723 پر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔